السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اس کی والیوم تھوڑا بڑھائیں، گلا میرا ذرا بیٹھا ہوا ہے. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا مقابلہ نہ کرائیں، وہ بڑے آدمی ہیں، تو ہم سے بہت زیادہ سینئر ہیں. میری لینڈ امریکہ اس شہر کا نام ہے، اس اسٹیٹ کا نام ہے. اسٹیٹ ہے شہر ہے؟ اسٹیٹ کا نام ہی میری لینڈ. تو میں جب یہاں لینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا شادیوں پہ باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن لینڈ پہلی دفعہ کیا ہے ہم نے، میری لینڈ. پتہ نہیں گوروں نے اس کا نام میری لینڈ کیوں رکھا ہے. شاید کسی زمانے میں یہاں پر شادیاں ہوا کرتی ہوں گی، جیسے انڈا موڑ پہ کبھی انڈے بکا کرتے ہوں گے، اب تو نہیں بکتے. لیکن نام بہرحال اچھا ہے. ڈیورس لینڈ بھی بنا سکتے تھے، یہ گرل فرینڈ لینڈ بھی بنا سکتے تھے، بوائے فرینڈ لینڈ بھی، لیکن انہوں نے نام کیا رکھا؟ میری لینڈ. نام خاندانی رکھا، اور خاندان آباد ہی میری سے ہوتے ہیں بھائی، میرج سے آباد ہوتے ہیں، میرج سے. اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام پہنچانا تھا تو امریکہ نے 24 کروڑ سفیر بھیجے. ہر سفیر ہر گھر میں آ کے بیل بجا کے بتا رہا ہے بھائی امریکن حکومت تم سے، عوام سے یہ چاہتی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایک کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے، پورے ملک میں اس اناؤنسمنٹ کو پھیلا دیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں. یہ نہیں ہوتا. میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے بھائی؟ انسانوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ یہ اعتراض کرنا پہاڑوں کے دور میں، آج لبرل طبقہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھائی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کو کیوں فالو کریں. اب کیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. اب ہم وہ پرانی معاذ اللہ ایسے ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بوسیدہ تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے. اسلام کی ایک بڑی زبردست بات کیا ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے فطرت. ان سب اشکالوں کا جواب پتہ ہے قرآن نے کس میں دیا؟ آج کل کہتے ہیں نا میری لینڈ والے کہیں گے آپ لوگ ہم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی تعلیمات، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم وہی پردہ نماز کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. ابا کا کہنا، اما کا کہنا. بھائی ابا اما کا دور گیا. اولڈ ہاؤس کیوں بنے؟ کس سلسلے میں بنے ہوئے اولڈ ہاؤس؟ یہ اسی لیے تو بنے ابا کی ٹینشن اور اما کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے. کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے. بچے نہیں ہوں گے. اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے ہیں، تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہے. مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل بھی سنائے، میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں ان کو کھلاؤں یا کتے کو کھلاؤں؟ میں ہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا. میں اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا کبھی بھی. اولاد بنا کے نہیں پال سکتا، کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتنی بوڑھی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی، لبرل انٹیاں، ساری زندگی گزار دی، شوہر نہیں ہے، اب بڑھاپے میں کیا پالا ہوا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا. حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہر، استغفر اللہ، یعنی کتنا بہترین، وہ پال لیتی. کیا خیال ہے؟ وہ رکھ لیتی جوانی میں تو یہ نوبت نہ آتی. مرد بھی پال رہا ہے، عورتیں بھی پال رہی ہیں. کیا تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں، پہاڑوں پتھروں کے دور کو، اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب دیا ہے. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے، پتھروں کے دور کا مذہب ہے، جب سائنسی ترقی نہیں تھی. نہ نہ. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا؟ دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کو بنایا کیوں گیا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا، سوزوکی بائکیں آئی تھی، تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا لگا کے چنچی بنا لیا اس کو. تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی، بھائی اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی نہیں، یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو جو بنانے والا ہے نا، سب سے پہلے اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے.
دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے, جانور ذہین نہیں ہے نا, لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے, تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے, یہ سوچ سوچ کے فطرت سے کبھی یعنی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے یہ. تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں جس کا نام اسلام ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے, اب نیچر چینج ہو گئی ہے, برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے, اب سائنس نے ترقی کر لی ہے, اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے, گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں, کیا چلغوں سے چبا چبا کے کھا رہے ہو, گرائنڈر مشین میں ڈالو, پاؤڈر بناؤ, اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں, دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے, تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے, روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی, ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا, سارے حکیم ڈاکٹر, بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ, پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے, پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے, سالوں سے جھگڑا پھڈا, اس کے بعد اب یہی سے ایس ایم ایس پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں, تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا, اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے, لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بیماریاں آ کیوں رہی ہیں, ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے, اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا, آپ تگڑ آگے, اب شیر نہیں بھاگ رہا, آپ محفوظ ہو گئے. تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا, آپ بھاگیں آپ, کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے. آپ کی نیچر چینج نہیں ہے. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے, اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے, وہ تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کیے. آج اگر ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو ماؤں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہوتے جو ملنے چاہیے. ہمیں باپ کے, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے بھی رحمت للعالمین, باپ کے لیے بھی رحمت للعالمین, اولاد کے لیے بھی رحمت للعالمین. اولاد کے حقوق بھی نبی نے بیان کیے. نبی نے اپنی پوتی کو, اپنی نواسی کو, بیٹی کو اٹھا کے 4 رکعتوں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے امامت کی ہے. عرب بیٹیوں سے ایسی نفرت کرتے تھے, زندہ دفن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے ان کو جو عزت دی, عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنے کے لیے. آج ہماری سوسائٹی, مسلم معاشرہ جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے, وہ کس کی تعلیمات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, تو نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لیے بھی رحمت للعالمین, بچوں کے لیے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, نبی نے کبھی 10 سال میں مارنا تو دور کی بات, ڈانٹا بھی نہیں. کوئی کام کر لیا, نہیں کیا تو بھی ٹھیک, کر لیا تو بھی ٹھیک. فرماتے مجھے ایک دفعہ کام سے بھیجا, میں بچوں میں کھیلنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوئی, آپ آ کے کھڑے ہوئے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, نبی کھڑے ہوئے مسکرا رہے. میرے اور آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا؟ ہم کراچی, یہاں تو آپ کا بڑا تمیز سے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے, کراچی میں ہوتے الو کے پٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا, جو کچھ گالیاں تو میں یہاں نہیں دے سکتا, کبھی اکیلے آئے تو میں بتاؤں گا کس قسم کی گالیاں. مسجد کا حساب سے مناسب نہیں ہے, اور بیان بھی دینی چل رہا ہے, تو کیا کچھ نہیں ہوتا, چپاٹے لگتے ہیں اللہ کر کے. تو حضرت انس بن مالک کی مثال ہمارے سامنے. آپ بچوں کے لیے بھی رحمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جانوروں کے لیے رحمت. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جانور کو زندہ کڑھائی میں ڈال دیں. آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, جلا دیتے ہیں زندہ جانوروں کو. لا يعذب بالنار الا رب النار, فرمایا آگ کا عذاب آگ بنانے والے کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. فرمایا جب ذبح کرنا ہو چھری کو تیز کر لو. ایک نبی نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے کسی پیغمبر کو کاٹا, پیغمبر نے تمام چیونٹیوں کو مار دیا. اللہ نے وحی کی, ایک نے کاٹا تھا, باقیوں کو آپ نے قتل کیوں کیا؟
پہلے پیغمبر کا واقعہ ہے. ہمارے نبی ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں کہ ایک چیونٹی کا بدلہ دوسری چیونٹیوں سے نہیں لیا. ہاں اگر گھر میں تنگ کر رہی ہے ایک الگ بات ہے, تو ایک چیونٹی مارنا جس مذہب میں جائز نہ ہو اس کو کہتے ہیں دہشت گردی سکھا رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں؟ جس مذہب میں بلا وجہ ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس مذہب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے, مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں, اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی, حضرت عائشہ آپ کی زوجہ کا بیان ہے کہ پوری زندگی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی شخص پہ ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے میدان جنگ کے. میدان جنگ میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی. تو اخلاق نبی نے سکھائے 1400 سال پہلے. معاملات کس نے سکھائے؟ آپ کو پتا ہے کچھ ملک دنیا میں ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی تجارت میں ایمانداری کو دیکھ کے پورے قومیں کنورٹ ہوئی ہیں. یہ ایمانداری کس نے سکھائی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے. جس پہلو میں بھی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں رحمت للعالمین ہونا سمجھ میں آتا ہے, اور یہ قرآن کی بلاغت ہے, قرآن کا معجزہ ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے, اور آج ہمیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو رحمت کا عنصر ہے وہ چڑھتے سورج کی طرح نظر آ رہا ہے. ہاں کسی کی آنکھیں خراب ہوں, دل کی بصیرت اندھی ہو گئی ہو, اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہی ہے میرے بھائی, آپ امریکہ میں رہتے ہو, اسلام کی قدر کرو, سائنسی ترقی بھی کرو. مسلمان کو تعلیم میں بہت آگے نکلنا ہے, جتنا آگے نکلے اس سے 10 گنا زیادہ آگے نکلو. یہ تو ہمارا ورثہ ہے بھائی. اصل میں تو ہم نے سائنسی ترقیوں کی بنیادیں رکھی ہیں, اسلام کے آنے کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے. ہم پیچھے رہ گئے, اس میں یہ لوگ آگے نکل گئے. تو آپ ملکی قوانین کو بھی فالو کرو, ملکی قانون مت توڑو. مذہب آپ کو قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ بھی ایک بڑا الٹا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ, بعض لوگوں کے ساتھ ٹیکس میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر کمال سے ماشاءاللہ ایسے ڈنڈی ماری, ایسے ٹوپی کرائی, میں نے ایسا یہ کیا, ٹوپیوں کا بزنس چل رہا ہے. تو اچھے شہری بن کے رہو تاکہ تمہارا امیج دنیا کے. یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے, وہ غیر مسلم اسٹیٹ میں تھے. یوسف علیہ السلام کیسی اچھی زندگی گزاری انہوں نے. تو آپ بھی غیر مسلم اسٹیٹ میں ہو, یہاں غیر مسلم کہیں کہ یہ ہم سے زیادہ اچھے شہری ہیں. تو دیکھو اسلام میں اتنا حسن ہے نا کہ اگر مسلمان انسان کا بچہ بن جائے نا, اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہے نہیں پھر. تو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے, میرے اور آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, جمشید کے ساتھ مسئلہ ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.